پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی۔ تیسری یہ کہ حج کی بات اور چچا کی زبانی، دونوں باتیں ہی ناقابل یقین تھیں۔ چونکہ میری طرح چچا مرحوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی مانتے تھے۔ یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام توجہ حج پر مرکوز ہو گئی۔ کئی ایک دن میں سوچتا رہا، مجھے حج کی خبر کیوں سنائی جا رہی ہے؟ حج اور میں دونوں کا کوئی میل بھی ہو؟ سوچ سوچ کر ہار گیا، بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد بات ذہن سے نکل گئی۔ 2 مہینے اور گزر گئے۔ میاں صاحب، پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا۔ ان دنوں میں کراچی میں نیا قدرت اللہ شہاب سے واقف ہوا تھا۔ ایک روز قدرت اللہ شہاب نے مجھے فون کیا، بولے جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں 81 گارڈن ایسٹ سے ہوتے ہوئے آئیں، وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، میاں صاحب، ان سے ملیں، کہیں میں نے بھیجا ہے، پوچھیں، فرمائیے آپ چاہتے کیا ہیں؟ بسیار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے۔ میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، دوسری طرف جائے نماز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے۔ میں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ میں نے کہا، مجھے قدرت اللہ شہاب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے بشرے سے نورانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا۔ برتاؤ میں حلم، شفقت اور سنجیدگی تھی، لیکن اس کے باوجود انداز میں شدید اضطراب تھا جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب نے جواب دیا، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا؟ ان سے کہیے کہ بس اتنی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ حج کی بات کرتے ہی ان کا پروقار چہرہ یوں ٹوٹ گیا جیسے انڈا ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرہ مسخ ہو گیا، بزرگی اور وقار پارا پارا ہو کر رہ گئے۔ ان پر منت، سماجت، بے بسی اور بے چارگی طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے وہ چلائے، وقت بیت نہ جائے، ہمارے پاس پیسہ ہے، کرایہ ہے، اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے، صرف وقت نہیں، بس ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ روتے روتے ان کی گھگی بند گئی۔ میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن تو ہے، پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لیے ایک معزز باوقار بزرگ یوں بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو۔ ریچول
रिचुअल। हज एक रिचुअल है, कुदरत ने संजीदगी से कहा। तकसीम के फौरन बाद मशहूर फिल्म डायरेक्टर मसूद परवेज ने मुझसे कहा था, मुफ्ती साहब आप एक ऐसी फिल्मी कहानी लिख दें जिसमें दौरे जहालत के कदीम अरब कबीलों की जिंदगी की तस्वीर हो। अरबों की बुत परस्ती, शराब नोशी, जिनाकारी, बेहयाई और अयाशी दिखाने के बाद दफतन जहालत के बादल छट जाए और सूरज निकल आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत के असरात अरबों की काया पलट दें। मसूद परवेज के ख्याल ने मुझे मसहूर कर दिया। फिल्म लिखने के लिए मैंने मक्के की तारीख का मुताला शुरू कर दिया। तहकीक के बाद पता चला कि हज के कवाइफ बिल्कुल वही हैं जो ज़माने जहालत में मक्के के बुतकदे में सालाना इज्तिमा पर अदा किए जाते थे। सिर्फ इतना फर्क है कि जब लात व मनात का तवाफ होता था तो ज़ायरीन नंगे होते थे, हाथों में शराब के प्याले होते और बगलों में महबूबाएं होती थीं। लेकिन अब ज़ायरीन के जिस्म मलबूस होते हैं, दिलों में पाकीज़ा जज्बात की भीड़ लगी होती है, होंठों पर अल्लाह की हम्दो सना के जाम होते हैं और अगरचे मस्जिदुल हराम में औरतों और मर्दों की भीड़ होती है, लेकिन वहां ना कोई औरत होती है ना मर्द होता है। क्या ये सच है? मैंने कुदरतुल्लाह से पूछा। हाँ, वो बोले, तकरीबन। अगर हज वही पुराना रिचुअल है तो फिर मियाँ साहब जैसे मुअज्जिज लोग इसके लिए क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर रोते हैं? पता नहीं, कुदरतुल्लाह ने कहा। कुदरतुल्लाह एक ऐसे तंग मुंह का मर्तबान है और उन्होंने इल्तिजामन अपने इल्म और मुशाहिदे को पानी की सतह मुशाहिदे की पानी की सतह इतनी नीचे रखी हुई है कि इससे इस्तिफादे के लिए मर्तबान में बहुत से पत्थर फेंकने पड़ते हैं जब कहीं जाकर तालिब की चोंच हरी होती है। इस कदर हरी नहीं कि प्यास मिट जाए, बल्कि इस कदर हरी कि तिश्नगी और बढ़ जाए। कुदरत का रूखा जवाब सुनकर मुझमें मजीद पत्थर मारने की हिम्मत ना हुई। मैंने सोचा, इतनी मेहनत कौन करे, और अगर हज के कवाइफ के मुतालिक पता चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। घुस में आग। फिर चंद एक माह के बाद गोया घुस में आग लग गई। हज के ख्वाबों का तांता बंध गया। मैं कहीं जाने के लिए सामान बांध रहा हूँ, कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो। बेशतर इसके कि मैं जवाब दूं, आवाज आती है ये हज पर जा रहे हैं। मैं बस में बैठ जाता हूँ, बस चल पड़ती है। कंडक्टर टिकट देने आता है, मैं मुल्तान जाऊंगा, मैं इससे कहता हूँ। सभी मुसाफिर हैरानी से मेरी तरफ देखते हैं और यकजुबां होकर चिल्लाते हैं, ये बस तो हज को जा रही है। मगर मैं तो मुल्तान। रोको रोको, मैं चिल्लाता हूँ। कंडक्टर नफी में सर हिलाता है, बस रुकेगी नहीं। एक बुढ़िया आती है, मेरे हाथ पर अठन्नी रख देती है, कहती है इसका गेहूं खरीदना और कबूतरों को डालना मेरी तरफ से। कौन से कबूतर है? मैं पूछता हूँ। ए रोज़ा पाक के, और कौन से। ये ख्वाबों का सिलसिला 3 महीने तक जारी रहा, हत्ता कि मैं बौखला गया। आयात ही आयात। फिर एक रोज
میں بک سینٹر سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک کتاب پر نظر پڑی جس پر جلی حروف میں لکھا تھا حج بیت اللہ۔ میں نے وہ کتاب خرید لی اور گھر جا کر اسے پڑھنے لگا۔ کتاب پڑھ کر میں بے حد مایوس ہوا۔ کتاب کا لباب یہ تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت فلاں آیت پڑھو، احرام باندھتے وقت فلاں آیت پڑھو، روانہ ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، سرزمین پاک کو پہلی دیکھو، سرزمین پاک کو پہلی مرتبہ دیکھو تو فلاں آیت پڑھو، مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، خانہ خدا پر نگاہ پڑے تو فلاں آیت پڑھو۔ ارے تو حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے، لیکن اتنی ساری آیات زبانی تو یاد نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا زائرین اپنے ساتھ چھپی ہوئی آیات کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہوں گے۔ پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں زائرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ انہیں آیتیں پڑھنے سے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کے حضور میں کھڑے ہیں، کس کے در پر استادہ ہیں، اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تن تنہا کھڑا ہے، اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تن تنہا کھڑا ہے، اداس، اکیلا۔ ارے کیا میاں صاحب اس حج کے لیے زاروں کو تار ہو رہے تھے؟ بات اور بھی الجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ چلو قدرت سے ملو، چاہے مرتبان میں کتنے ہی پتھر ڈالنے پڑے، کتنی ہی محنت کرنی پڑے، کر گزرو، شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ پتہ نہیں کون سی فزک میں تحریر ہے کہ فتح پور سیکری میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو بظاہر سوکھا نظر آتا ہے، لیکن اس پر کنکر مارو تو پانی کے قطرے اڑتے ہیں۔ میں نے بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ لی اور قدرت اللہ کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں قدرت اللہ لاہور چھاؤنی میں الکن روڈ پر ایک وسیع و عریض لیکن بوسیدہ اور ویران کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پہلا حج۔ آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے پہلا کنکر مارا۔ ہاں کیا ہے۔ طیارے سے گئے تھے؟ نہیں۔ پیدل گئے تھے؟ نہیں۔ پھر کیسے گئے تھے؟ بس سے گیا تھا۔ قدرت اللہ سے سوالات پوچھنا اچھی خاصی سردردی کا باعث ہوتا ہے۔ سوالات پوچھو تو ان کا رویہ مجرم کا سا ہوتا ہے، جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے حد الوسع بچنا چاہتا ہو۔ سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتاً منطقی ہوتا ہے جس قدر ارسطو کا ہوتا تھا۔ ایک دہقان ارسطو کا فین تھا۔ وہ گاؤں سے چل کر بڑے شوق سے ارسطو سے ملنے آیا تھا۔ شہر آ کر پوچھتے پوچھتے وہ ارسطو کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ارسطو حکم کی دکان پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ دہقان نے پوچھا، یہ ارسطو کا گھر ہے؟ جی ہاں، ارسطو نے جواب دیا۔ ارسطو اندر ہے کیا؟ نہیں۔ وہ کہاں ملے گا؟ حکیم صاحب کی دکان پر۔ حکیم صاحب کی دکان کہاں ہے؟ ارسطو نے اتا پتا بتایا۔
کچھ دیر کے بعد دہقان حکیم صاحب کی دکان پر پہنچا۔ حکیم سے کہا مجھے ارسطو سے ملنا ہے۔ حکیم نے ارسطو کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے ارسطو۔ اچھا تو تو ارسطو ہے؟ دہقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ارسطو بولا، میں ارسطو ہوں۔ دہقان کو غصہ آ گیا، بولا تو نے مجھے وہاں کیوں نہ بتایا کہ تو ارسطو ہے؟ ارسطو نے جواب دیا، تو نے وہاں یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو ارسطو ہے؟ تو ارسطو ہے، پوچھتا تو بتا دیتا۔ جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیے ارسطو ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سوال پوچھنے میں میں اس دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ جواب لینے کے لیے مجھے مناسب سوال کرنا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ کہنے لگے ایک نالے کے کنارے۔ میں نے پوچھا نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ بولے نہیں۔ مکان تھا؟ نہیں۔ کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا۔ قدرت اللہ نے جواب دیا، اتنے دن نالے کے کنارے پر پڑے رہے، زمین پر؟ نہیں، میں نے وہاں ایک دری بچھا لی تھی، وہاں دری پر پڑے رہتے تھے۔ ہاں۔ پاس پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں۔ گھر سے پیسے نہیں لے کے گئے تھے؟ نہیں لے گئے تھے۔ لے کر گیا تھا، تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، کافی تھے۔ ان دنوں عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ تو پیسے چوری ہو گئے تھے؟ نہیں، کسی کو دے دیے تھے؟ ہاں۔ پاس کچھ نہ رکھا تھا؟ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں 2 روٹیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ باقی خیرات کر دیے؟ ہاں۔ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال کہاں سے ملتی تھی؟ تندور والا دیتا تھا۔ مفت؟ ہاں، مفت۔ تو واہ ہے، قدرت سے کون سر کھپائے؟ ساری کنکریاں ختم ہو گئیں، لیکن بوتل میں ایک قطرہ پانی نہ پڑا۔ میں نے سوچا چلو گھر چلو، حج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایلکن روڈ کا مست۔ اس وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی، بہت سے لوگ چیخ رہے تھے۔ ہم باہر نکلے، کوٹھی کے صحن میں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک نو عمر شخص تھا، وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلایا، وہ آ گئے اور پھر ہماری طرف بھاگا۔ کمرے میں لے جا کر قدرت نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ غصے سے کہنے لگا، تو اسے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا؟ قدرت نے پوچھا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور قدرت کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس نے 5 حج کرنے ہیں، ابھی 4 باقی ہیں، تو بھی جائے گا۔ وہ بولا تیری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت سے کہا، اللہ میاں کے ہاں بھی کیا فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں کہتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں سیکریٹریٹ میں چلتی ہیں۔ ہاں، کیا وہاں کے دفتروں میں بھی ایسی ہی دھاندلی ہے؟ قدرت ہنس پڑے، پتہ نہیں، کرائم سے تو ایسے لگتا ہے۔ کرائم سے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ ہاں، وہ بولے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اچھا،
तो मुझसे एक वादा कीजिए। क्या? वो बोले, जब भी आप हज पर जाएं मुझे साथ ले जाइए। अच्छा? वो बोले, ले जाऊंगा अगर गया तो। मैंने कहा, अगर मुझे जाना ही है तो अकेले जाना, बेकार होगा। अगर मुझे जाना ही है तो अकेले जाना बेकार होगा। क्यों?